الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تحریم میر اور یہ ہے میرا چینل کہانی دنیا۔ آج میں بچوں کے لیے لائی ہوں حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی۔ یہ بک ہے چلڈرن پبلیکیشنز کی، انسان کا عبرت کی باتوں کو بھلا دینا۔ پیارے بچوں، طوفان نوح کا قصہ بڑا ہی عبرت والا ہے۔ اس قصے میں نافرمانوں کے لیے بڑا سبق ہے کہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، جس کی طاقت کو کوئی حد نہیں، اور نافرمان اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے۔ لیکن افسوس کہ جب اس واقعے کے کوئی برس گزر گئے تو ذہنوں سے اس کی یاد مٹ گئی۔ اس واقعے کا خوف دل سے نکل گیا اور لوگوں کو شرک کا بدترین انجام بھول گیا۔ اب شیطان کو ایک بار پھر موقع مل گیا کہ وہ لوگوں کو دوبارہ بتوں کی پوجا پر لگا دے۔ پیارے بچوں، خطہ عرب میں ایک جگہ کا نام ہے ربیع الخال اور ایک جگہ ہے حضر موت۔ ان دونوں بستیوں کے درمیان احقاف نامی ایک آبادی تھی، جس میں کبھی قوم عاد رہا کرتی تھی۔ ان لوگوں کے بڑے قد کاٹ اور ڈیل ڈول تھے۔ اللہ نے انہیں بے شمار دولت، باغات، جانور اور کھیتیاں دے رکھی تھیں۔ یہ لوگ اونچے اونچے محل نما مکان بنا کر رہتے تھے۔ افسوس کہ شیطان نے انہیں بتوں کی پوجا پر لگا دیا تھا اور دولت کے نشہ میں آ کر اب یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ نے پھر بھی ان لوگوں پر رحم کیا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر ان کی طرف بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے جب انہیں بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو دن رات انہیں سمجھانے میں لگ گئے۔ چنانچہ ان کے مندروں، مجلسوں اور مکانوں پر جا جا کر انہیں سمجھاتے، بت پرستی سے روکتے اور اللہ کی عبادت پر تیار کرتے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ ایک مجلس میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے کہ اتنے میں حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف آ نکلے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں مسکرا کر سلام کیا، مگر افسوس کہ نہ تو ان میں سے کسی نے سلام کا جواب دیا اور نہ اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ خیر، آپ علیہ السلام نے ذرا برا نہ مانا، کیونکہ آپ علیہ السلام ان کے اس برے رویے کے عادی تھے۔ انہیں ایمان اور توحید کی دعوت دینے گئے تھے۔ چنانچہ فرمایا، اے میری قوم، آخر تم لوگ کب اللہ سے ڈرو گے اور اس کی عبادت کرو گے جس کے سوا دوسرا کوئی معبود نہیں؟ اس کا جواب ایک شخص نے یہ دیا، یہ جو بت ہیں یہ اللہ کے شریک بھی ہیں، نعوذ باللہ، اور اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بھی ہیں۔ ہم ان کی عبادت نہ چھوڑیں گے۔ آپ علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ صرف جھوٹ ہے، اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ یہ جواب سن کر ایک شخص نے کھڑے ہو کر بڑے غصے اور چلا کر کہا، تم جھوٹے اور نادان ہو۔ آپ نے نہایت صبر اور برداشت سے کہا، میرے بھائیوں، میری تصدیق کرو۔ اے قوم کے سرداروں اور بڑے لوگوں، میری تصدیق کرو، میں نادان نہیں، میں تو تمہاری طرف بھیجا گیا رسول ہوں۔ مجھے دونوں جہان کے رب نے پیغمبر بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں نصیحت کروں اور سیدھا راستہ دکھلاؤں۔ قوم کے لوگ یہ سن کر مذاق اڑانے لگے، ارے واہ، تم رسول ہو، تم رسول ہو، لو بھائی سنو، یہ رسول ہیں۔ یہ کہتے جاتے اور ہنستے جاتے اور یوں مذاق اڑاتے اڑاتے سب چلے گئے۔ پیارے بچوں، اللہ کے پیغمبر حضرت ہود نے ہمت نہ ہاری، مایوس نہ ہوئے، انہیں سمجھانے میں لگے رہے اور خدا پر ایمان لے آنے اور بتوں کی پوجا چھوڑنے کی نصیحت کرتے رہے۔ کبھی کبھی آپ انہیں قوم نوح کے انجام سے بھی ڈراتے کہ اللہ کی بات نہ ماننے سے انہیں کیا ملا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ان سے فرماتے، ذرا دیکھو، اللہ نے تمہیں کتنے بڑے اور صحت مند جسم دے رکھے ہیں اور تمہیں کتنی دولت دے رکھی ہے، کیا تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ لیکن قوم گمراہی پر ڈٹی رہی، خواہشوں میں ڈوبی رہی۔ انہیں اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، اونچے مکانوں پر بڑا غرور تھا، جیسے کبھی مرنا ہی نہیں اور ہمیشہ ان مکانوں میں رہنا ہے۔ ایک دن قوم عاد نے آپ کو تنگ کرنے کا ارادہ کیا، چنانچہ ایک کہنے لگا، کیا آپ اپنی بات کے سچ ہونے کی کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ آپ نے فوراً جواب دیا، میرا اللہ گواہ ہے، میری باتیں سچی ہیں۔ وہ بولے، نہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ ہمارے بتوں کو جھوٹا کہتے ہیں اور آپ سے ناراض ہو گئے ہیں، جس کی یہ مصیبت آپ پر پڑی ہے کہ آپ بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرا اپنے رب پر بھروسہ ہے، وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ تم لوگوں کو ہلاک کر کے تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے، مگر وہ لوگ اللہ سے ذرا نہ ڈرتے تھے، اس لیے کہنے لگے، ہم آپ کی باتوں سے ڈرنے والے نہیں، ہم آپ کو بے خوف کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آئیے۔ رب تعالیٰ نے قوم عاد کو اس کی سرکشی کا مزہ چکھانے کا فیصلہ کیا۔
چنانچہ 3 سال تک ان پر برسنے والی بارشوں کو روک دیا، اور دراصل یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عنقریب ان لوگوں پر اس سے بھی زیادہ سخت عذاب آنے والا ہے۔ بارشیں رکنے سے زمینیں اس قدر بنجر ہو گئیں کہ ان میں دراڑیں پڑ گئیں، جانور چارہ نہ اگنے کی وجہ سے بھوکے مر گئے، پانی ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتا تھا۔ غرض قوم عاد بے حد سختی اور تنگی کا وقت گزار رہی تھی۔ قوم کے لوگ رو رو کر اپنے بتوں کے آگے فریاد کرتے، ان کے آگے قربانیاں کرتے، مگر پتھر کی وہ بے جان مورتیاں ان کے کیا کام آتی؟ قوم کی حالت دیکھ کر حضرت ہود نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، اے میری قوم، میری بات دھیان سے سنو، میری مانو، ان بتوں کو چھوڑ دو اور ایک اکیلے رحم کرنے والے اللہ کے آگے جھکو، توبہ کرو، گناہوں سے معافی مانگو، وہ تمہاری فریاد ضرور سنے گا، گناہوں کو معاف کرے گا اور تم پر موسلا دھار بارشیں برسائے گا، جس سے تمہاری سوکھی زمینیں سیراب ہو جائیں گی، جانوروں کی پیاس بجھے گی، نہریں اور تالاب بھر جائیں گے، کھیتیاں، پھل، میوے اور باغ اگیں گے۔ اور خبردار، کفر اور شرک سے بچو۔ مگر قوم اپنے کفر پر اڑی رہی اور انہوں نے حضرت ہود کی بات کو ذرا توجہ نہ دی۔ اس پر اللہ نے ان پر عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ پیارے بچوں، اللہ کے پیغمبر حضرت ہود کی بات نہ ماننے کے نتیجے میں آخر قوم کی ہلاکت کا وقت آ ہی گیا۔ چنانچہ پہلے آسمان سیاہ ہوا، پھر اللہ نے ان پر ایسی تیز آندھی بھیجی کہ ایسی آندھی پہلے کسی نے نہ دیکھی تھی۔ یہ سخت خطرناک اور ہلاکت خیز ہوا قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ اس تیز ہوا نے ہر چیز کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، مکانات ڈھا دیے، درخت اکھاڑ دیے، ہر چیز تباہ کر دی۔ قوم عاد اپنے بتوں کے پاس بھاگی، ان کے آگے بہت روئی، مگر وہ تو نہ ہلتے تھے اور نہ بولتے تھے۔ بھلا ہلتے اور بولتے کہاں، وہ تو گونگے، بہرے، اندھے اور بے روح تھے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی نفع نقصان نہ تھا۔ خطرناک ہوا نے قوم کے سرکشوں کو پٹخ پٹخ کر مارا۔ اب ہر طرف ان کی لاشیں بکھری اور لڑھکتی پھر رہی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے کھجوروں کے تنے گرے پڑے ہوں۔ 7 راتوں اور 8 دن بعد یہ تباہی مچانے والا طوفان تھما۔ شہر برباد ہو کر کھنڈر بن چکا تھا، انسانوں سے خالی مگر لاشوں سے بھرا، اور ان لاشوں سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو پہلے ہی سے اس بات کی خبر دے دی تھی کہ نافرمانوں پر ہوا کا عذاب آنے والا ہے، چنانچہ آندھی آنے سے پہلے ہی راتوں رات اہل ایمان والوں کو لے کر اس بستی سے نکل گئے اور طویل سفر کر کے مکہ جا پہنچے۔ آپ نے زندگی کا باقی حصہ مکہ میں ہی گزارا، وہی وفات پائی اور اسی کی پاک مٹی میں دفن ہوئے۔ حضرت ہود بے حد بہادر، صابر، متقی، نیک اور ایمان والے تھے۔ قوم کی سختی، مخالف اور ضد کو صبر سے برداشت کیا، ان کے ساتھ نیک سلوک کیا، اچھے اخلاق اپنائے، مگر قوم اپنی قوت و طاقت کے نشے میں مدہوش تھی، اللہ پر ایمان نہ لائے، تکبر کیا، اکڑے، نافرمانی کی، اور بالآخر اللہ نے ان پر ہوا کا عذاب بھیج کر سب کو ہلاک کر دیا۔ بچوں، اب آپ اینڈ پر خود سے کچھ سوال کریں۔ اللہ کے باغیوں، تکبر کرنے والوں اور اکڑنے والوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کی نعمتوں کو ماننا اور ان کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کا حکم ماننا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ قوم عاد پر اللہ نے جو جو انعامات کیے ان میں سے چند ایک گنوائے، سوچیں کیا آپ کو یاد ہے؟ اور دوسرا سوال ہے، کیا قوم عاد نے اپنے پیغمبر کی بات مانی تھی؟ تیسرا سوال، قوم عاد نے اپنے پیغمبر کو کیا جواب دیا تھا؟ اور اب میرا چوتھا سوال ہے کہ حضرت ہود نے قوم کے ساتھ کیا گفتگو کی تھی، بتائیں ذرا، سوچیں، آپ نے کہانی سنی ہے نا؟ پانچواں سوال ہے، اللہ نے ان سرکشوں کو کیسے ہلاک کیا تھا؟ کیسے ہلاک کیا؟ یہ تو یاد ہی ہوگا۔ حضرت ہود اور آپ پر ایمان لے آنے والوں پر اللہ نے کیا انعام کیا؟ ہاں جی، بتائیں، جو ایمان لے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا انعام کیا تھا؟ سوچیں، جواب دیں، اور اگر ہو سکے تو مجھے کامنٹ میں ضرور ان کا جواب دیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔